تہ کھلتا چلا گیا میرے اوپر کہ فرید الدین عطار 600 اشعار لکھ رہے ہیں اپنے الہی نامہ میں، رابعہ بلخی کی داستان عشق کو بیان کر رہے ہیں. اسی طرح رومی کے حوالے سے کہ رومی ان کی بحروں سے استفادہ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے جب می سوزم سنا تو انہوں نے کہا آپ نے می رقصم سے لیا ہے. تو یہ میں وضاحت کروں کہ می رقصم می سوزم سے لیا گیا ہے، کیونکہ رومی بعد میں ہیں اور رابعہ خضداری، رابعہ بلخی پہلے سے ایک اسٹیبلش شاعرہ ہیں، اور انہوں نے دری زبان کے عرب نژاد تھیں، فارسی سے بہت بڑی تخلیق کار کی حیثیت سے ان کی واقفیت تھی. تو انہوں نے ان تینوں زبانوں کی جو زمینیں ہیں، بحریں ہیں، ان میں ایک ایسی زمینیں وضع کیں کہ اس کو بعد تک آنے والے جو مشاہیر شعراء گزرے ہیں انہوں نے ان زمینوں کو اپناتے ہوئے اپنے مضامین خیال کو بیان کیا ہے، جس میں رومی نے بھی براہ راست ان سے استفادہ کیا ہے. تو می سوزم ان کے اپنے شعر میں استعمال ہونے والی ایک ترکیب ہے، جہاں پر وہ اپنے بارے میں ایک عشق کے سوز کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے مثال کے طور پر وہ دیتی ہیں کہ جیسے ایک پانی کے بغیر مچھلی کا وجود ہو سکتا ہے، اس طرح سے یا محبوب سے بچھڑنے کا جو ایک عمل ہے وہ یہ ہو سکتا ہے. بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی. علی محمد فرشی صاحب نے ہمیں پورے جینیٹک جو جتنا ورک ہے اس سارے سے دوبارہ سے بایولوجیکل وے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمجھایا کہ ایکس بھی ہیں، وائی بھی ہیں، ساری چیزیں. بات اس سے انکار ہی نہیں ہے، بات اس سے انکار کی ہے ہی نہیں. جو بیولوجیکل ریالٹی ہے، جو مذہبی ریالٹی ہے، اس سے ہم سب واقف ہیں. بات کلچرل ریالٹیز کی ہو رہی ہے. بات کلچرل ریالٹیز کی یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں اس طرح سے اسٹیریوٹائپس میں بندھے ہوئے ہیں جس میں یہ ایک شہزادی کا کردار ہے، اور وہ بھی آخر میں کاری ہوتی ہے، جس کو اگر آپ کہیے کہ یہ سن 1000 ان کا دور بنتا ہے. محمود غزنوی جب حملہ کر رہا ہے لاہور کے اوپر، یہ اس زمانے میں عباسیہ دور میں ان کے والد صاحب گورنر تھے، اور یہ دونوں سٹیٹس قزدار اور بلخ، یہ دونوں کے گورنر ان کے والد تھے امیر کعب. یہ امیر کعب کی گورنر کی بیٹی ہیں، اور محبت ظاہر ہے، محبت جو محل کی اونچی دیواریں ہیں ان کو بھی پھلانگ سکتی ہے. محبت کسی طرح کوئی دیواریں یا کوئی سٹیٹس یا یہ چیزیں تو ایک نہیں روکی جا سکتی. اور محلوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو محلات کے حرم سرا ایک روایت نہیں ہے، ایک حقیقت ہے جو ہمارے ایشیا کے سارے کلچر کے اندر ایک ریئل ایک صورت میں موجود ہے. اس لیے کوئی کمپیریزن میں نہیں کر رہی، لیکن ایک بات کر رہی ہوں کہ ایک محل میں ایک حرم سرا موجود ہے جس میں ہر عمر کے، جس طرح سے آپ کے استبل میں ہر عمر کا گھوڑا، ہر نسل کا گھوڑا بھرا جاتا ہے، اس طرح کے حرم سرائے موجود ہیں جس میں عورتیں جو ہیں وہ دوسرے ملکوں سے منگوا کر اور ایک شوق کی خاطر ایک حرم سرا قائم کیا جاتا ہے. اس میں ایک پڑھی لکھی باشعور عورت، خوبصورت عورت، جو ذہن رکھنے والی خوبصورت عورت، جو جنگجو بھی ہے، جس کو گھڑ سواری بھی آتی ہے، تلوار بازی بھی آتی ہے، اور عالم اس طرح کی کہ ان کی شہرت، ان کے علم کی، جب رودکی ان کا شعر سن کر واپس قندھار جاتے ہیں تو وہاں محفلوں میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ میں ایک شعر سن کر آیا ہوں جو قزدار کی سرزمین پر گونج رہا ہے. تو ان اشعار کو قندھار سے اور اس وقت کے دور کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو یعنی ایک عورت کا نام لینا بھی ایک مشکل بات ہے، لیکن اس میں ان کی شاعری ان کو دوسرے ملکوں میں بھی پہنچا رہی ہے، ان کا پیغام محبت بن کر، اور فطرت سے محبت کرنے والی، فطرت سے مکالمہ کرنے والی شاعرہ، ایک ایسی شاعرہ جو تخلیق کو سمجھتی ہے، جو کہتی ہے کہ ہوا کیا مطلب تراش رہی ہے، یہ جو پانی کے اوپر نقش بن رہے ہیں یہ کہیں آزر کے بنائے ہوئے نقش تو نہیں ہیں، یہ عشق کیسا گھوڑا ہے، یہ کتنا سرپٹ بھاگنے والا گھوڑا ہے جس کی لگام جتنی کھینچو یہ اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے. اب یہ ایک ذہن ہے، یہ ایک عام عورت کا ذہن، ایک عام روایتی عورت جس کو پڑھنے سے نہیں شغف ہے یا اس کو موقع نہیں ملا، لیکن ان کے والد صاحب ایک بہت پڑھے لکھے شخص ہیں جو اپنی بیٹی کی تربیت کے لیے علم کا اہتمام کرتے ہیں، شعری محافل کا ان کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ محل کے اندر خواتین کی شعری محافل برپا کریں، اور اس سے وہ ایک ان کی خوشبو، ان کی شاعری کی خوشبو جو ہے وہ باہر تک پھیلتی ہے. لیکن ایک ریاست کا ایسا جھگڑا، طاقت کا ایک ایسا جھگڑا کہ جب والد کا انتقال ہوتا ہے تو بھائی کو یہ خطرہ ہے کہ وہ ذہین ہے، وہ فتین ہے، وہ لوگوں کے لیے عوام میں مقبول ہے،
اور مجھ سے قابل ہے تو اس عشقیہ داستان کو ہی اس کی غلطی بتا کر جسے ایک محبت ہو جاتی ہے ایک غلام سے، اور وہ پہلی دفعہ میں ان کی شاعری میں جو دیکھتی ہوں کہ ایک مرد کے لیے عورت کا اظہار محبت کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ ہم نے کچھ پیمانے عجیب طرح کے بنائے ہیں کہ ہمیشہ مرد ہی ایک پھول لے کر کھڑا ہے راستے میں اور لڑکی یہاں پر اتنی مضبوط عورت موجود ہے جو اپنی محبت کا حق بھی جانتی ہے کہ محبت کرنا میرا حق ہے، اور وہ محبت کا اقرار کرتی ہیں اور محبت کا اظہار کرتی ہیں، تحائف بھیجتی ہیں، خط لکھتی ہیں، جواب پاتی ہیں، اور اپنے عوام کی تقدیر بدلنے کے لیے باقاعدہ ایک فعال رکن کے طور پر جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ لیکن وہی خط بہانہ بناتے ہوئے ان کو گرم حمام میں گرمابے میں بند کر کے ان کی نسوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور وہ اپنی ان نسوں سے گرمابہ ایک ٹرم میں نے استعمال کی ہے، ایک ایسا حمام جس میں گرم پانی ہوتا ہے، اور یہ ایک آسان موت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ کہا جاتا ہے۔ موت تو کہاں آسان ہوتی ہے، اور خاص طور پر اس طرح کسی مطلب جو غیر طبعی یا غیر فطری جو ہوتی ہے، تو اس میں بہرحال ایک طریقہ یہ اس کے بارے میں تاریخی طور پر ایک چیزیں موجود ہیں۔ تو وہ ان رگوں سے بہتے ہوئے خون سے اس گرم حمام کی دیواروں پر 9 شعر لکھتی ہیں، اور وہ 9 شعر آج بھی رقم ہیں، موجود ہیں، اور اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ تو عورت شاید یا مرد شاید فنا کے عمل سے گزر سکتا ہے، لیکن شعر، ادب، سچی تخلیق وہ ایک جو ہے اس کی ایک اپنی طاقت ہے۔ اس لیے جب ہم مرد کی ساری تفصیلات یا عورت تخلیق کار کی تفصیلات بیان کرتے ہیں تو عورت کا جہاں پر جینیٹیکلی وہ تھوڑا فرق ہے، وہاں پر اس کے تخلیقی رویے بھی یقیناً فرق ہیں۔ تو ان کے تخلیقی رویوں کو، ان کے اظہار کے رویوں کو، انہوں نے جس ماحول، جس گھٹن سے وہ واپس آتی ہیں، اس کرب کو، اس تکلیف کو یا اظہار محبت کو بھی، اس کے اپنے پیرائے ہیں، اپنے پیمانے ہیں۔ اور رابعہ خضداری ایک یوں سمجھیے کہ پاکستان کی، کیونکہ خضدار ہے تو میں پاکستان ہی کہوں گی چاہے وہ 1000 سال پہلے ہی ہے، تو خضدار کی ایک ایسی بیٹی ہے جو ایک مکمل عورت ہے، جس نے مکمل زندگی جی ہے اپنی تخلیق کے اوپر، اپنی تحریر کے اوپر، وہ آج بھی زندہ ہے۔ تو بہت شکریہ آپ سب کا، تھینک یو ویری مچ۔